मकसद हयात क्या है। दोस्तों, इस सिलसिले में एक सर्वे के मुताबिक जब कुछ लोगों से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो इसकी बहुत बड़ी एक तादाद ने ये जवाब दिया कि हमने कभी इस सिलसिले में सोचा नहीं कि हमारा ज़िंदगी में दुनिया में आने का मकसद क्या है। और यही वजह है कि अगर हमें अपनी मकसद या मंजिल का तयन ना हो तो हमारी ज़िंदगी में की गई कोशिश बाज़ औक़ात अगर हम गलत सिमत में जा रहे हों और बहुत तेज़ और बहुत कोशिश और बहुत स्ट्रगल कर रहे हों, तो जैसे जैसे हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जो कि हमारे इस मकसद से मुखालिफ है, तो हम जितना ज़्यादा उस चीज़ पे कोशिश करेंगे उतना ही हम मंजिल से दूर होते जाएंगे। और अगर हमें अपनी मंजिल का तयन का अंदाज़ा हो या मंजिल का मकसद मंजिल हमारे सामने हो, तो हम उस मंजिल की तरफ चाहे आहिस्तगी से भी चलें तो भी एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी मंजिल का पता ही ना हो और हमारा दुनिया में आने का हमें मकसद का ही ना अंदाज़ा हो या मतलब का असल मकसद ना पता हो, तो हमारी ज़िंदगी की कोशिश जो है वो हमें एक अबहम में रखेगी। और यही वजह है कि अगर आज आप 50, 60, 70 साल की उम्र के एक बुजुर्ग से पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी जो आप गुजार चुके हैं उसके मुताबिक आप अपने आप को अल्लाह के नज़दीक किस मकाम पर पाते हैं, तो वो आपको 99% लोग आपको ये जवाब देंगे कि जी अल्लाह बेहतर जाने, जी हमें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम दुनिया में जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार के आए हैं, अल्लाह के हाँ हमारा उधर क्या मकाम है, या यूँ समझें कि हम अल्लाह के मकसद अल्लाह के दिए हुए टारगेट के मुताबिक किस कदर करीब हैं या किस कदर दूर हैं। उसकी वजह ये है कि हमें दुनिया में आने के मकसद से लाइल्मी है। तो दोस्तों, इस लिहाज से ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिसकी मैं कोशिश करूँगा, टॉपिक तो वो बहुत तवील है, मैं कोशिश करूँगा एक मुख्तसर वक्त के अंदर हम इसको जो है वो समझाने की कोशिश करें ताकि इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों के लिए ये नशिस्त जो है वो एक फ़ायदेमंद। इंसान का मकसद हयात, जैसा कि अभी हमने थोड़ा बहुत इस सिलसिले में ज़िक्र किया है, जब हज़रत आदम को दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए रहने बसने खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है दुनिया में, तो अब तुम सब के सब जो है वो यहाँ से उतर जाओ और दुनिया में तुम्हारे लिए अब रहने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त तक तुम दुनिया में रहोगे और तुम्हारा सामान मईशत जो है वो दुनिया में पैदा करती है। तो दोस्तों, क्या ये सामान मईशत इस्तेमाल करने के लिए हम दुनिया में आए हैं? यानी कि घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, डिग्रियां हासिल करने के लिए, या सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने के लिए, या जो अल्लाह ताला के कुछ अहकामात जिनका इल्म है हमें, रोज़ा, ज़कात, हज, क्या हम इसके लिए आए हैं? ये सब कुछ बातों की जानने के लिए आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले में क्या फ़रमाते हैं कि हमने तुम्हें दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। तो इसके लिए हम सूरह ज़ारियात 52 नंबर सूरत है, इसकी आयत नंबर 57 में हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, 57 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर इबादत के लिए। ये जो अंदाज़ बयान है कुरान का कि हमने नहीं पैदा किया, ये एक अल्टीमेट यानी कि किसी बात को बहुत ज़ोर देने के लिए ताकीदी अल्फाज के अंदर, जिस तरह हमारे कलमे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। यानी कि पहले बात को नफ़ी के अंदाज से नफ़ी सारी बातों को अलहदा कर दिया और उसके बाद उसकी मौजूदगी के इजहार को इल्ला के साथ अल्लाह ताला ने बयान कर दिया।
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پہ عبادت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس چیز کی وضاحت، ویسے لفظ عبادت جو ہے وہ لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہے غلام۔ جس طرح کہ غلام کی اپنی کوئی خواہش، کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسی طرح عبادت کے لفظ عبد یعنی کہ غلام کی بھی کوئی مرضی اور خواہش نہیں ہوتی۔ اب اس کی وضاحت، یہ لفظ بہت وسیع ہے عبادت کے مفہوم کو۔ اب اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہی سے اس کی بات کو انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ اس لفظ عبادت کا کیا مفہوم ہے۔ تو آئیے ہم سورہ حج کی 77 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں، 22/77، یعنی کہ سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 77 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرتے رہو، واسجدوا اور سجدے کرتے رہو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو اور عبادت کرو۔ واو کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالی رکوع کرنا اور سجدے کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس کے لیے علاوہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ جو ہے، یہ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ نیک کام کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ یعنی کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ جس کو ہم نماز اور رکوع اور سجدے سمجھتے ہیں، خالی وہ عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت کا پہلو اللہ تعالیٰ نے واو کے ساتھ اور کا لفظ استعمال کیا ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کہ ہم خالی نمازیں پڑھتے رہیں اور نیک کام نہ کریں تو ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس کا مطلب فلاح کے لیے ہمیں نیک کام کرنے پڑیں گے۔ اب یہ نیک کام کیا ہے؟ تو اس کو بھی ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی وضاحت کیسے فرماتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سورت نمبر ہے 91، سورہ شمس، آیت نمبر 8۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے الہام کر دیا ہے نیکی اور برائی کی فرق۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی اور برائی وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کوئی شخص کہے کہ جی مجھے تو یہ نہیں پتہ نیک کام کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ نیکی اور برائی کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں چوری کے کام کو لوگ برائی سمجھتے ہیں اور کسی کی خیر خواہی اور مدد کے کام کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے پوری دنیا میں کہ وہ مزدور ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہے جس کو نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یا کتابوں میں کیا لکھا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ چیٹنگ، بے ایمانی برا کام ہے اور اپنے کام کو پورا ایمانداری سے کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی ہے۔ اب اس کا، اب کوئی صاحب کہیں کہ مجھے ہمیں تو یہ بات پوری واضح نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے، اب کوئی آدمی اس کے باوجود بھی اچھائی کے کام کو اچھا نہیں سمجھتے، برائی کے کام کو برا نہیں سمجھتے۔ تو اس کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما تمام دنیا کی بھلائییں اور تمام آخرت کی بھلائییں۔
تو یہ آخرت کی اور دنیا کی بھلائیاں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک تو دنیا کے لین دین کے معاملات جو ہیں یہ دنیا کی بھلائی ہے، اور ایک کام ہمیں ایسا بھی کرنا ہے کہ جو اس دنیا میں اس کی بھلائی ہمیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کی بھلائی نظر آئے گی۔ تو اس کے لیے قصہ مختصر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 33 نمبر سورت کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ اب کوئی شخص اگر آدمی یہ نہیں سمجھ سکا کہ الہام کی ہوئی چیز کیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر وہ زندگی تم گزار لو گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، پرسکرائبڈ اور پاس شدہ اعمال ہے کہ جو لائف سٹائل کو اختیار کر لے گا وہی اللہ تعالیٰ کی جو یعبدون کا تھا نا، الا لیعبدون، وہ اس کو مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو دوستو، بات مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پوری گزر کے ہوئی، یہی اصل میں مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو شخص ابھی ایمان نہیں لایا، جس تک ایمان نہیں پہنچا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا چیز ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں نے میری اس کوشش کو کچھ سمجھ لیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، السلام۔